السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف کلاس 4. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا تواضع سے مراد ہے مہمانوں کی خاطرداری کرنا، خدمت کرنا، خیال رکھنا، عاجزی سے، ادب سے، محبت سے پیش آنا. اس چیپٹر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع کی مثالیں ہیں وہ پڑھ لیا تھا پریویس لیسن میں. آج ہم سٹارٹ کریں گے صحابہ کرام کی مہمان نوازی کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، وہ مہمانوں کی خاطرداری کیسے کرتے تھے، کس طرح سے مہمان نوازی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ کرام میں تواضع کا اتنا جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ وہ خود تکلیف اٹھا کر بھی مہمان کی خاطرداری کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے. مدینہ میں ایک بار ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، میں بھوک سے بے حال ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہو تو بھیج دو، لیکن گھر سے جواب آیا کہ خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہاں تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے گھر سے معلوم کیا تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات کے لیے کون اس مہمان کو قبول کرتا ہے. یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کی زندگی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں، جو اخلاقیات سکھائیں مسلمانوں کو، اور مہمان نوازی کے اور میزبان کے جو حقوق بیان کیے، وہ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر صحابہ کرام میں بہت زیادہ مہمان نوازی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا. تمام صحابہ کرام اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ وہ مہمانوں کی خاطرداری اچھے طریقے سے کریں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ خود تکلیف اٹھانی پڑ جائے، خود مشکل میں ہو جائیں، لیکن مہمان کی خاطرداری ضرور کریں. اور اسی سے ریلیٹڈ یہاں پر ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک دفعہ جب آپ ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے تو وہاں پر ایک جو ہے شخص آیا اور اس نے بتایا کہ مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے، میری حالت بری ہے، لیکن مجھے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو مجھے شدید بھوک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے کھانے کے لیے کچھ منگوایا، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. آپ نے اپنی تمام بیویوں کے گھر پیغام بھیجا کہیں سے بھی کوئی چیز کھانے کو مل جائے، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ ایسی اس وقت تنگی تھی کہ آپ کے کسی بھی گھر سے کھانے کو کچھ نہیں ملا. تو آپ نے پھر اپنے جو مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہاں پر ان صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایک دن کے لیے آپ میں سے کون اس شخص کو اپنے گھر مہمان بنائے گا. وہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اپنے صحابہ فرمایا کہ آج کی رات کون اسے مہمان قبول کرتا ہے. ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. انصاری صحابی یعنی کہ جو مدینہ کے رہنے والے تھے، یعنی ہجرت کر کے مکہ سے آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، مہاجر نہیں تھے، بلکہ وہیں پہ مدینہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول کرتا ہوں، یعنی کہ میں ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر مہمان بنا کر لے کے جاؤں گا. حضرت ابو طلحہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی کو بتایا کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول کے یہ مہمان ہیں، ان کی خاطرداری کرو. بیوی نے کہا میرے پاس تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور مہمان کے سامنے کھانا رکھتے وقت کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کھانے میں شریک نہیں ہیں. اس طرح مہمان نے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گھر والوں نے ساری رات فاقے میں گزاری. یعنی حضرت ابو طلحہ جب مہمان کو گھر لے کے گئے تو ان کے گھر بھی کھانا بہت کم تھا، یعنی کہ صرف اتنا تھا کہ ان کے بچوں کے لیے کھانا تھا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہانے سے سلا دو، یعنی کھانا بچوں کو نہ دو بلکہ کھانا جو ہے وہ مہمان کے سامنے رکھنا. اور ایک چیز یہ کرنا کہ جب کھانا مہمان کے سامنے رکھو تو چراغ بجھا دینا. جیسے کہ بچوں آپ جانتے ہیں یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اس وقت الیکٹریسٹی تو نہیں تھی گھروں میں، اس طرح سے لائٹ بلب اور ٹیوب لائٹس وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی. صرف روشنی کے لیے چھوٹے سے چراغ یا دیے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے، جیسے آج کل آپ
جو ہے کینڈلز یا موم بتی دیکھتے ہیں اس طرح وہ تیل میں جو ہے وہ جلا کر ایک تھریڈ ہوتا تھا اور اس کا چراغ بنا ہوتا تھا، وہ جلتا تھا بہت تھوڑی سی روشنی کے لیے. لیکن آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ جب کھانا رکھنا تو وہ چراغ بھی بجھا دینا تاکہ روشنی نہ ہو. جب روشنی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے اس مہمان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے. تو کیونکہ کھانا بہت تھوڑا سا تھا تو وہ لوگ بھی شیئر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان کی بیوی نے ایسے ہی کیا کہ جب کھانا مہمان کے سامنے رکھا تو اس وقت چراغ جو ہے وہ بجھا دیا اور اس مہمان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اکیلا کھانا کھا رہا ہے. اور اس طرح سے سارے جو گھر والے ہیں بچے بھی بھوکے سوئے اور جو حضرت ابو طلحہ ان کی بیوی تھیں انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا اور اپنے مہمان کو بہرحال انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا. صبح یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے رات کو اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا. یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی جو ہے وہ وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گئی کہ رات کو جس طریقے سے حضرت ابو طلحہ نے اپنے مہمان کا خیال رکھا، خود کچھ نہیں کھایا، اپنے بچوں کو کچھ نہیں کھلایا، لیکن اس مہمان کا پیٹ بھرا، اس کو کھانا کھلایا، تو اللہ کو یہ بات، یہ قربانی بہت پسند آئی. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دولت مند اور فیاض انصاریہ تھیں. دولت مند تھیں اور فیاض ہوتے ہیں کھلے دل والی، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی اور کبھی بھی بالکل کنجوسی نہ کریں اور جہاں جہاں ضرورت ہو اپنے روپے کو خرچ کرتی تھیں. اور انصاریہ تھیں یعنی کہ یہ بھی مدینہ کی رہنے والی خاتون تھیں، مکے سے ہجرت کر کے نہیں آئی تھی بلکہ یہیں پر رہتی تھیں. ان کا گھر مہمان خانہ بنا رہتا تھا. حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھیں اور ان کا گھر مہمانداری اور تواضع کی وجہ سے دار الضیوف کہلاتا تھا. ان کے گھر بھی جو ہے وہ کیونکہ بہت فیاض تھیں اور ہر وقت جو ہے مہمان آتے تھے، ان کی خاطرداری ہوتی تھی، اسی لیے ان کے گھر کو دار الضیوف کا نام دیا گیا. حضرت ابو الاحوص جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس سے میرا گزر ہو اور وہ میری تواضع یا مہمان نوازی کا حق ادا نہ کرے. کسی کے پاس سے میرا گزر ہو یعنی کہ اگر میں کسی کے پاس جاؤں، کسی کے گھر جاؤں، کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر، اور وہ میری تواضع یا مہمان نوازی کا حق ادا نہ کرے، یعنی کہ میرا خاطرداری نہ کرے، مجھ سے اچھی طرح پیش نہ آئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا گزر میرے پاس ہو، یعنی کچھ دنوں بعد وہی شخص، وہی رشتہ دار میرے گھر آئے، تو کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں یا اس کی بے مروتی کا بدلہ لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس کے ساتھ بے مروتی کا سلوک نہ کرو بلکہ تم بہرحال اس کی مہمانی کا حق ادا کرو. یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتا، آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا، یا آپ اگر اس کے گھر جاتے ہیں اور آپ کی اچھی طرح خاطرداری نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ شخص آپ کے گھر آئے تو آپ بھی اسی طرح کریں، اس کے ساتھ بدسلوکی کریں یا اس کی خاطرداری نہ کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بے شک اس نے اگر نہیں کیا تو وہ اللہ کو جواب دے گا اس بارے میں، لیکن ہمیں ہر صورت میں اپنے مہمان کی اچھی طرح خاطرداری کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی عزت و احترام کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک صحابہ کرام کی زندگی سے مثال کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح سے خاطرداری کرتے تھے مہمانوں کی. ایکسرسائز میں کوشچن دیکھ لیتے ہیں. کوشچن نمبر 1 اور 2 ہم نے پریویس لیسن میں کر لیا تھا. آج ہم کوشچن نمبر 3 دیکھیں گے. یہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کی تواضع کیسے کی. پریویس پیج پر پیج 69 میں ہم جہاں پڑھ رہے تھے حضرت ابو طلحہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے. ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 3. حضرت ابو طلحہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ مہمان ہیں. یہاں پر آپ کچھ ورڈنگ جو ہے تھوڑا سا کاٹ دیں. اور بیوی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ مہمان آئے ہیں، ان کی خاطرداری کرو.
بیوی نے کہا میرے پاس تو صرف بچوں کے لیے کھانا ہے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کو بہانے سے بہلا کر سلا دو اور مہمان کے سامنے کھانا رکھتے وقت کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کھانے میں شریک نہیں ہیں. اس طرح مہمان نے تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گھر والوں نے ساری رات فاقے میں گزاری. یہاں تک آپ لکھیں گے. چھوٹا سا واقعہ ہے, لمبا ضرور ہو جائے گا لیکن جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو آسانی سے آپ یاد کر سکیں گے. ٹھیک ہے, حضرت ابو طلحہ سے شروع کریں گے اور فاقے میں گزاری یہاں تک. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 3 کا آنسر ہے اور بس ایک یہی آپ کا ہوم ٹاسک ہے, آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.